سبھی صاحب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ہلال جعفری صاحب؟ ایک تو چونکہ اس علاقے سے اور اس فیملی سے تعلق رکھنے والے کہ شعر کا ذوق، اور پھر نعت کی طرف وہ تشریف لے آئے، اور پھر جو کیفیات ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے تسلیم کہ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت دنیا میں کچھ کاموں کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ ہلال جعفری صاحب سے میں اپنے بچپن سے متعارف تھا، اس لیے کہ 50s میں جو نعت کی کتابیں چھپی ہیں اس میں ہلال جعفری صاحب کی تضمین جو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے کلام پر کی تھی وہ بہت معروف ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں بھی ان کا نعتیہ کلام متواتر نعت خوانی کی محافل میں اور رسائل و جرائد میں سامنے آتا رہا، تو ایک نام تھا جس سے ہماری سماعتیں آشنا تھیں۔ پھر ایک وقت یہ بھی ہوا کہ یہ کراچی آئے کچھ عرصے کے لیے، کراچی رہے تو انہوں نے یہاں ہمارے ساتھ مشاعرے پڑھے، محافل نعت میں نعت خوانی کی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جناب یہ نعت خوانی بھی ترنم سے بہت عمدہ کرتے ہیں، اور بلکہ ان کا اولین تشخص جو ہے وہ نعت خوانی ہی تھا۔ اچھا۔ الحاج یوسف میمن انہیں پاکستان کی کل پاکستان ایک محفل میں کراچی پہلی بار لے کر آئے تو ہم نے انہیں سنا، اور اس میں انہوں نے اپنی مشہور نعت میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا بہت خوبصورت لہجے سے سنائی۔ جہاں تک بات ہے نسبتوں کی تو ظاہر ہے کہ نسبتیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ بڑی لچپال ہوتی ہیں، وہ نوازتی ہیں، اور جب نسبت والے کو یہ احساس بھی ہو کہ میری نسبت کا اصل جوہر اس تعلق میں ہے، اس تعلق سے جڑے رہنے میں ہے، اس در سے وابستگی میں ہے جس در کی میں آتا ہوں، تو پھر وہ نسبتوں کا کیف کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ہلال جعفری کا سارا کلام اور اس کی ساری کیفیات اس بات کا واضح اور بیان اعلان ہے کہ انہوں نے ساری زندگی عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر کی، اس کوچے میں بسر کی، اور ان کا سارا کلام اس رودات، اس کی ساری رودات ہے، یعنی لمحہ بلمحہ جو حضور علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے محسوس کیا، ان کے یہاں استغاثہ ہے، ان کے یہاں استمداد ہے، ان کے یہاں تعلق ہے، ان کے یہاں حاضری کی تڑپ ہے، ان کے یہاں حضوری کے رنگ ہیں۔ ایک نعتگو شاعر جو اپنے قلبی میلان سے جو کچھ محسوس کر سکتا ہے نعت کے دائرے میں انہوں نے محسوس کیا، لیکن کمال یہ ہے کہ بعض لوگ صرف محسوس کر سکتے ہیں، اس کو بیان کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، لیکن ان کے کلام اظہار کی زبان کی صفائی، الفاظ کی ندرت، سلاست، یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے ان سب کو جس طرح سمیٹا ہے اور سمیٹ کر ایک خوبصورت گلدستے مرتب کیے ہیں نعت کے، وہ اس عہد میں بہت کم لوگوں کو میسر ہوا ہے۔ ٹھیک، اس عہد میں ایک تو تضمین کے حوالے سے ایک بہت ہی معتبر نام ہے، بہت سی اصناف میں نعتیہ غزل بھی، نظمیں بھی غالباً ہیں، قطع آپ کا ایک خاص امتیاز رہا، کیا کہتے ہیں؟ ایک تو اتنی اصناف میں نعت کہنا اور بڑی آب و تاب کے ساتھ کہنا۔ اصل میں انہوں نے چونکہ اپنے قلم کا قرض اپنے اوپر سمجھتے ہوئے وہ اتارنے کی کوشش کی ہے، جو اتار تو نہیں سکتے انسان، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور صفت بیان کرنا سب کی دسترس سے باہر ہے، ظاہر ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن انہوں نے اپنی سی کوشش کی، اور اصل میں ہم جو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کسی کو تو وہ اس کی کوشش پر کرتے ہیں۔ ٹھیک غالب نے کہا تھا کہ اگر میں نے سوال کیا عقل سے کہ ذرہ خورشید تک پہنچ سکتا ہے، تو اس نے کہا نہیں، تو پھر کہا گفتمش کوشش من در طلبش، میں نے کہا کہ اگر اس کے لیے کوشش کی جائے تو یہ گفت رواست، تو یہ روا ہے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہر سطح پر نعت کا پرچم بلند کیا جائے، نعت میں انہوں نے تضمینیں کی۔ اچھا، تضمین میں بڑی مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے کے خیالات ہیں پہلے آپ عارضی طور پہ اپنے اوپر وہ طاری کرتے ہیں، وہ آورت کا عمل ہوتا ہے، اور وہ اگر نہیں نبھا سکے، آمد میں نہیں لا سکے شاعر، تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ صحیح، وہ آورت سے آمد میں لائے، اور اس خیال کی بنت میں یہ خیال رہا انہیں کہ رنگ بدلنے نہ پائے، وہ رنگ ایک سے رہیں، یعنی جس طریقے سے رفوگر کام کرتا ہے، پیون لگانے والا وہ کام نہیں کرتا، تو یہ پیون کاری نہیں تھی بلکہ رفوگری تھی جو انہوں نے کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کی تضمینیں میں نے دیکھی، اور ماشاءاللہ ہر تضمین میں یہ محسوس ہوا کہ وہ دیکھنا تقریر کی لذت کے گو، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اور ان کے ہاں سب سے بڑی بات یہ کہ سہل ممتنع میں ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے تھے، یہ ایک مغربی نقاد نے کہا کہ
شاعری وہ ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ سوچا تو یہ بارہا تھا لیکن یہ اظہار میں اب آیا ہے، کیسے ہوگی؟ خوبصورتی سے اظہار میں اب آیا ہے، یہ پوپ نے کہا تھا۔ تو وہ واقعتاً ان کے ہاں یہ بار بار احساس ہوتا ہے۔ اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہرے یہ حسن سفر کیسا لگے گا، معراج کی منزل پر بشر کیسا لگے۔ اب معراج کی منزل پہ بشر کا حوالہ دیکھیے کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی ہے تو عبد ہی کہا ہے تاکہ التباس نہ ہو، کوئی غلط فہمی کسی کو پیدا نہ ہو جائے۔ ان کی بشریت اپنی جگہ ہے لیکن بشر کے عروج کا حوالہ وہاں دیا ہے کہ انہیں وہاں سے وہاں بلایا اور آسمانوں کی سیر کرائی، اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آیات اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ تو یہ کیفیت جو یا تو میں کہتا ہوں کہ ان کے ہاں گونج ہے اس شعر کی کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو، اور وہ بشر کا حوالہ جو آیا ہے نا، یہ اس قدر خوبصورت حوالہ ہے کہ آپ کا پروگرام ختم ہو جائے، گفتگو ختم نہ ہو۔ صحیح ناظرین، نام تو دیکھیے کشکول ہلال، کاسہ ہلال، تو یہ ان کی شخصیت کی بھی عکاسی کر رہی ہے۔ چونکہ سبی رحمانی صاحب کے ساتھ ان کا بہت دیرینہ تعلق رہا تو ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی کہ پھر جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں، ہم کلام کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کلام کا یا وہ نعت میں جی رہے ہیں اور نعت میں مر رہے ہیں تو وہ نعت کے اثرات ان کی زندگی پر کس طرح سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ پہلے کلام شامل کرتے ہیں، ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، واہ، دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، تیری ذات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، صاحب طٰہٰ تیری ایک ادا صلی علی، صاحب طٰہٰ تیری ایک ادا صلی علی، نور کا پیکر لگے، اللہ کا مظہر لگے، نور کا پیکر لگے، اللہ کا مظہر لگے، میرے اشک غم کو دے مازاغ کی وہ روشنی، میرے اشک غم کو دے مازاغ کی وہ روشنی، جب گرے پلکوں سے تو موتی لگے گوہر لگے، جب گرے پلکوں سے تو موتی لگے گوہر لگے، تیری ذات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، اللہ اللہ یہ تیری شان نبوت کا کمال، اللہ اللہ یہ تیری شان نبوت کا کمال، کافروں کی مٹھیوں میں بولنے کر لگے،
بولنے کر لگے کافروں کی مٹھیوں میں بولنے کر لگے.